70,000 مل دے جے کوئی بھائیو زوار تھی وے زبان تے ذکر حسین ہووے مجال ہے دشمن دوار تھی وے سمجھ آتی بھائی مہربانی سے بڑی مہربانی سے زبان تے ذکر حسین ہووے مجال دشمن دوار تھی وے اختر چنیوٹی لکھائی کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں پوری توجہ پڑھے سنجیدہ ہو گئے سمندے آسو یا گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں اگو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی سلیمان کبھی جبریل کبھی پہرے پہ کبھی عباس جری خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں جو کہ بی بی دے نوک تبدیل تھی دے رہے بسم اللہ بسم اللہ پانی دا گلاس رکھو گیا سیکھیے ابن آدم سے کہو ان سے سخاوت کے جرم یہ بھیک دیتے ہیں تو سلطان مہربانی بابا سلیمان کبھی جبریل کبھی کمال رب دے نال تساں روائی پڑھی سلیمان کبھی جبریل کبھی پہر پہ کبھی عباس جری خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظ ذات جلی جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں ہاں مہربانی جناب مہربانی سے جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں اور آخری مصرع کے تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں جا مہربانی جناب اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں وارث کائنات بانیان دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرماویں توفیقات مالک مزید اضافہ فرماویں آل محمد دا ذکری گھر دے جاری و ساری راوے ساری نوکری سائیاں دی بارگاہ قبول ہوئے عزاداران دے گھر وسن مومنین دے ویڑے وسن یہ سارے صحبان دی صلاح ہوئے تو میں تو روح کراں قصیدے والے پاسے ان کو ٹائم دی صورت حال دا میں کو نہیں ڈا سکے بری کا کتنا پڑھنا ہے اچھا چلو جے تک کوئی ذاکر نہیں پہنچ دو اتنے تک میں کھڑا آنکھو تا آنکھا تو تھوڑا جو رخ میں پیچھے کرنا اپنے کچھی والے پاسے اس طرح کی انداز کلام سنما ہوں حقیقت دے رستے تے ٹور سیں تا بیسیں حقیقت دے رستے تے ٹور سیں تا بیسیں اے جنگ حق دیئے لڑ سیں تا بیسیں اے جنگ حق دیئے لڑ سیں تا بیسیں اور میری گہل منگھن حشر دے حشرتوں علی ولی اللہ پڑھ سے تا بیسیں کیا تھا تلے کو راہی کو نہیں تو ویسے کیڑے پاس بسم اللہ جناب سلامت رہو جی سلامت رہو جی مہربانی جناب مہربانی سے میری گہل منگھن حشر دے حشرتوں نہیں اس دے بدلے ہور پڑھی نا جو اتنا کام لکھا ہویا ہے حقیقت دے رستے تے ٹور سیں تا بیسیں اے جنگ حق دیئے لڑ سیں تا بیسیں
اور میری گل من گھن حشر دے حشر توں علی ولی اللہ پڑھ سے توجہ بے دم نہیں تو پانچ ہیں مقصود کائنات بسم اللہ بے دم یہی تو ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک درد جذب الہی ایک سجدہ شبیر نعرہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیساں عقیدہ ولاد منافی نہ دیساں ملانگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں اس کی معافی کی تو آگ میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں ایک روبائی بار بار میرے ذہن تے آندی بھی سارے کچھی دا ایک شاعر ہوں دی لکھی ہوئی ہے میں تو ادھا میں وہ بھی سنوا رہے ہوں یہ پچھلے پاس رہے تھا تو کچھ بھائی میں بیٹھے نہیں جی میں کو سکتے چ بیٹھا ہوں تو آپ کو سکتے تھی تو سمجھے خیبر میں جو کچھ نہ کر سکتے تھے وہ سکتے نہیں چلے گئے اے بسم اللہ جناب بس ایک بار بھی سن دو سو ٹائم ہی ہے نا یہ میرا مزاج کھری گل کری نا یہ میرا مزاج ساری سرائیتی سمجھ تو بالکل صحیح نہیں نا تو یہ میرا مزاج کھری گل کری نا جی میں حق سمجھتا میں میں علینا یہ بئی گا ہے میرا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر میں شیش بھی چہنا بسم اللہ جناب یہ بئی گا ہے میرا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر میں شیشے بھی چہنا میرے خیال ہے حالات حاضرات ایک روبائی سنواما تو بس سوز اٹھاما شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ اج کل ناجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے بھیڑیا اج کل صوفی تھی گئے صدار گئے جی شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ اج کل ناجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے صدا سلامت رہو بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے تلا گنگ تک شاعر ہے وہ لکھتا کہ ہوئے جو اہل نظر جنگلوں میں گوشہ نشین ہوئے جو اہل نظر جنگلوں میں گوشہ نشین تو اہل شہر پہ اندھوں نے راج کرنا تھا آباد و شاد رہو صدا سلامت رہو ارادہ میرا یہ ہے کہ قصیدہ پڑھوں سرکار عباس علمدار دی آمد اپنے سارے کی انداز ہے یہ مولا عباس دی شان سنوامنی ہے سارے توسہ دا ایک شاعر ہے سارے کی بیٹھ دا وہ لکھتا ہے کہ نماز نمازی دا کعبے تو منہ ہے بڑے غور نال سن دے آسو گلنا ساری منفرد ہو سن کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے اچھا ٹھیک میں برآمد کرا دے سن ٹھیک ہے چلو میں تو ویسے سلیکشن کی تھی ہے تو نے کہ سرکار عباس پڑھنا ہے چلو شاہ جان ہے راہ جان ہے میں گزارش کیا کی تھی نمازی دا کعبے تو منہ ہے نمازی دا کعبے تو منہ ہے تے کعبے دا غازی دے بابے تو منہ ہے کعبے دا غازی دے بابے تو منہ ہے کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا سلامت رہو مشکل پڑی خلیج میں اچھا ٹھیک ہے کیا خیال ہے قصیدہ شروع کروں میرے جڑے لفظ ہیں انہوں نے بالکل نال راسو
کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ منفرد انداز نال گل کیتی ونجے، کیونکہ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنوں پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ ایک نعرہ سنا اور کے میرے بادشاہ دے نام عرض کیتا ہے سردار غازی دا سرکار غازی دا 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 شابان پاک دی جہاں چار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع، شابان پاک دی جہاں چار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع، بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے، بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے، عباس مولا دا ظہور ہو گیا ہے، حضور آ گئے جگ نور ہو گیا ہے، عباس مولا دا ظہور ہو گیا ہے، حضور آ گئے جگ نور ہو گیا ہے، ویران کیتا ہے ویران کیتا ہے ام البنین جئی امان کیتا ہے دیدار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا۔ سلامت رہو جی، سلامت رہو جی۔ مہربانی جناب، مولا عباس دا ایک لقب ہی وے ترکھے گھوڑے دا سوار، اسا علم دے تلیوان کے بانے منگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کو اسے روایت کو چاہ کے قصیدے دے مصرے دے فٹ کر دیتا ہے، حب جینو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجموں وچ ہوندی ہے، حب جینو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجموں وچ ہوندی ہے، دکھی سڑیندہ ہے اندی آس آویندہ ہے، اکھ انج ہوندی ہے عباس آویندہ ہے، دکھی سڑیندہ ہے اندی آس آویندہ ہے، اکھ انج ہوندی ہے عباس آویندہ ہے، جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے، جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے، رحمان غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا۔ سلامت رہو جی، آباد و شاد رہو۔ میں نے مشکلاتوں نہیں ڈر لگتا، میں نے واصلہ کرے شناستا ہے، اور میں نے والا مجھے تھلے جی لگتا میرے سر تے حد پاس دا۔ سلامت رہو جی، مہربانی جناب، اس تشریح یہ ہیں جڑیاں تو سکر چھوڑی نمائی میں مصر نال ملا کے مصر پڑھ دا سا، اور جتھا توارا مجمع پہنچ گیا ہے انہیں کو بابا پچھا تا ہٹن دے ہونے نہیں، انہیں شیر نال ملا کے شیر پڑھ دا سا مقدی مقاویے لمحہ نجاویے بسام چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مقاویے لمحہ نجاویے بسام چھوڑ کے مقصد تے آویے بحث عباس دے چمن فضولے جنت عباس دے قدمان دی دھولے بحث عباس دے چمن فضولے جنت عباس دے قدمان دی دھولے کن دھر نہ پوسیا کچھ کر نہ پوسیا جنت دلوڑے ہی مطبن نہ پوسیا حبدار غازی دا سردار غازی دا سردار غازی دا۔ سلامت رہو جناب، آباد و شاد رہو۔ مجلس دے بانیاں دے وچوں کو بانی سامنے بیٹھے ہی تھا، کوئی ایک بانی اچھا بانی پیچھے بیٹھا ہے، مت میں شعر ہی پڑھا بے تو اور پنڈال کو مصرہ بھول گیا تو آپ کو انشاءاللہ بلدے سال تک یاد رہا سی، کیونکہ بابا مصرہ دے میں گلہ کرنی انترائے، مصرہ دے گلہ کرنی انترائے، ایک گل میرے سوزیاں دے نال، اگلی گل مجلس دے بانی دے نال، باقی جتنیاں گلہ ہیں وہ ساریاں توارے مجمع دے نال،
ہن سب تو پہلے میں اپنے سوزیاں دے نال مخاطبہ 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے سادے قصیدہ انداز وکھرے 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے سادے قصیدہ انداز وکھرے ذاکر سجایا لنگر پکایا ماحول مجلس کا سونا بنایا ہے ذاکر سجایا لنگر پکایا ماحول مجلس کا سونا بنایا حلالی ہون دا ثبوت دیونا کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا حلالی ہون دا ثبوت دیونا کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا ول اچا بول کے تے بازو کھول کے ول اچا بول کے تے غازو کھول کے نرم ہار غازی دا سردار پڑھ دے پائیں سرکار اور قصیدہ پڑھ دے پائیں حجت کی اقامت سے قیامت کی ساعت تک حجت کی اقامت سے قیامت کی ساعت تک سجدے میں سبھی عارف و درویش رہیں جس روز لگے گی میرے ماتھی کی کچہری واللہ دب ہی دے زبر تیری کیا خیال ہے قصیدہ اور پڑھوں قصیدہ ہی منفرد ہو سی ایک قصیدہ بھی منفرد ہو سی ایک شاعر لکھتا ہے کہ تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو کیوں دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں مہربانی بابا دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ صحیح بسم اللہ سرکار وہ چٹ بھیجی ہی نے میں مجلس لمبی پڑھو تو نیاز ودھا رہے سوں کہ سارا وہ کوئی سلسلہ کوئی نہیں میں کچھی دا ذاکر ہوں تہارے ذاکران دا سلسلہ اتھو والا دا جڑا ہے تو سا جتنی دیر آکھو میں پڑھ دا رہا سا جی تک ذاکر کوئی نہیں پہنچ دا میں کھڑا کوئی ٹینشن نہیں گرے تا قصیدہ میں پڑھنے لگا سرکار امام دا اس تو پہلے شہید محسن نقوی دا کتب بار بار میرے ذہن تھے آندھا پہ میں میں پڑھی ونجا شہید محسن نقوی لکھا کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا کیوں محسن آدھے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے سارا طریقہ کار ہی ہو رہا ہے مہربانی سے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے اور مزید سید محسن نقوی لکھ دیں کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو محسن آدھے بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے سلامت رہا مہربانی بابا مہربانی ان قصیدہ سرکار ابو طالب دا جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے بسم اللہ بابا مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے اور اس دین کو کیسے کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے
پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کیتا، تبلیغ شروع کیتی. بڑی توجہ نال سن دے آ سب. وہ جڑی ذاکری تسا سن دے ہور انداز دی ذاکری تے ذرا بے رنگ دی ذاکری ہے. ہاں پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کیتا، تبلیغ شروع کیتی. چپے چپے تے دشمن، میں تھوڑا جا پس منظر بیان پیا کرینا قرآن دی آیت دے حوالے نال. چپے چپے تے مخالف ترائے دشمن رسول دے سامنے کھڑے، میں تریہاں دا نام پیا چاہنا. ابو سفیان سامنے کھڑے، رسول دا دشمن ہے. ابو جہل دشمن، ابو لہب دشمن، اور بھی ڈھیر سارے ابو ہیں جڑے رسول دے دشمن ہیں. جی ہاں، اور میں جو ہر گل دی تشریح کھڑا کرا اگو کو بال بیٹھے. ہاں تو ایک نے گل ود گئی. ابو لہب پیغمبر دے سامنے آ کے رسول واسطے بدعا کی تھی، رحمت للعالمین. رسول چپ کر گئے. ابو لہب کو سزا کہہ دیتی ہے. خالق سزا کیویں ملی؟ وہ جڑی بد دعائی رسول واسطے کی تھی، خالق دا قرآن آدھے واپس ابو لہب دے اپنے اتنے پلٹ گئی. کیویں پلٹی کہ ابو لہب دے دوہیں ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کے ہلاک ہو گیا. یہ تساں تیار بیٹھو تو اسے آیت دے زمانے چ میں قصیدہ پڑھنا. ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے؟ میری گزارش سنو، ٹھیک ہے شام دا ٹائم ہو گیا، سارا دن سوزاکرہ کو سن رہے ہو، تھکے بیٹھو، لیکن ایک شاعر لکھتا ہے کہ جتھاں بھی کہ محفل مجلس کوئی مومن موالی حبدار جنہاں نجف دے والی دے نا دا نعرہ لواوے نا، پڑھن والوں دی ڈیوٹی ہے مومنہ کو دسا کریں. انہاں واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. جنہاں نعرے دا جواب ہے پوری جرت نہ لیتا کریں. اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. نعرے سن کے ہی مر گئے نا، نعرہ جڑا ذرا جڑ کے لایا کرو. عرض کیتا ہے علی شان 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 علی شان. یہ لفظ علی شان پہ پوری توجہ رکھنی ہے. علی شان 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 علی شان. ابو لہب دسڑیا ہے اجے ویلے خطا کیتی. ابو لہب دسڑیا ہے اجے ویلے خطا کیتی. اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی. اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی. اوندا سسٹم بلا کویا او پل دے وچ ہلا کویا. اوندا سسٹم بلا کویا او پل دے وچ ہلا کویا. اندی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے دوہیں ٹوٹ گئے. زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے دوہیں ٹوٹ گئے. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا. کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا. نبی کو چا اٹھیندا علی کو چا سمیندا. سلامت راو جی آباد راویں پھر پڑھن لگا. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا. کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا. نبی کو چا اٹھیندا علی کو چا سمیندا. نبی کو چا سنے علی کو چا سمیندا. نبی تے چاچیاں وچوں نبی تے چاچیاں وچوں چچا عمران علی شان علی شان. سلامت رہو جناب. حیدری آباد راویں جے میں گل کیتی جناب عمران دی تے جتھا مجمع پہنچ گیا میں کہ انہاں کو پیچھے ہٹن دینا ہی نہیں.
ایویں مصرے نال ملا کے مصرا پڑھدا سا محمد نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد تے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے اجا قرآن اترا نا وہ قرآن پڑھیا ہے قرآن اترا نا وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا عمران پڑھیا وہ قرآن بنیا ہے جڑا عمران وہ قرآن مسلم ہن یا کافر ہن اے گل اج تائیں پہ چلدی مسلم ہن یا کافر ہن گل اج تائیں پہ چلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پلدی ہے سلامت رہو جناب آباد رہو سے پچھلے پاسے کو نعرے تے پابندی لگی ہوئی ہے سلامت رہو جی مہربانی جناب سلامت رہو سائیں ہر چیز درندہ بن جاندی بسم اللہ اج کوئی انسان نہ ہوندا پنڈ پنڈ وچ مسجد نہ ہوندی گھر گھر قرآن نہ ہوندا بسم اللہ سائیں مہربانی جناب روزے دا او کتے نام نشان نہ ہوندا او دین عربی وچ مر جاندا جے چاہے مرا کمال جناب سلامت رہو سائیں آباد رہو اور تو سب کو مجبور کر دیتا ہے ایک دفعہ تو سیدھا میں واپس پہ وینا بکھر کچھی پہ وینا اپنے بکھر دے شہر تو ایک قطع ادھارا مگدا اسے قطع دنال شہر دی تشریح تھی ویسی وہ قطع کی میں ہے دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے ہاں تو ایتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں تو ایتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں جے گل پہنچ گئی پلان تے اس زمانے تمہیں شعر پڑھا لگا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا بنایا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بھائیو تو سارے آئے کھڑے ہیں سلامت راویں پھر پڑھنا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی عمر فاروق بہو مخلوق عمر فاروق اسے گل دا تعین نہیں تدا دعویٰ کو وقت لکھ دن اسے گل دا شیعہ سوت ہی پہنچے نت سنی 4 لاکھ لکھ دینا سلامت رہو جی حالے نتیجہ میں ہون دیونا ہے پھر پڑھا لگا اسے گل دا تعین نہیں تدا دا اسے گل دا شیعہ سوت ہی پہنچے نت سنی 4 لاکھ لکھ دن شیعہ نبی دے کل صحابی ہن تے تازے تازے حاجی ہن سلامت رہو جناب آباد و شاد رہو سلامت رہو جی آباد و شاد رہو جنہاں پہلے میرے کو قصیدہ سنے تو ٹھیک تے جنہاں نائی سنا میں تو ساراں دے چہرے کھڑا رہے تھا توارے پنڈال دے وچوں کچھ مومن حیران ایک میرے نال گلاں پہ کریں بھئی مہربانی کریا تے ذاکر کہیں گل کو بننے ہی لاوے ہا یہ گل کو کہیں بننے لاوے ہا یہ تو محسوس تھیں دے پہ قصیدہ اتھو شروع تھے تے سندھ پہ آویں دے سرکار کلندر کبریاتی مزار تائیں مہربانی کرے ہن سید اتھائیں کو نتیجہ دے وے رزلٹ دے وے سلامت رہو جی یہ تو پنڈال جو چاہتے ذاکر نتیجہ دے وے میں اپنے سوزیوں کو اکثر تھوڑا جا مزید اکٹھے ہو سن بڑا جوڑ کے پڑھ سن اتھا ہی نتیجہ پہلی نے ہیں چمن مکتی ہی مکہندے ہیں قصیدہ ہور لیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ایک سنندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ایک سنندے ہیں اے اول بھی محمد ہیں اے اوسط بھی محمد ہیں اے اول اے اوسط بھی اے آخر بھی محمد ہیں تے گل دے کل محمد ہیں
سلامت رہو سائیں. بسم اللہ بابا بسم اللہ. مہربانی سائیں. اگر میں قصیدہ تھی چھوڑ وینا تائیں غلط مکمل ہو گئی جو پیغمبر دی حدیث آ گئی. لیکن جی میں سارے پڑھان والے ہک ہو جائے نہیں, یہ سنن والا مجمع ہک ہو جائے نہیں. انہوں نے جو کچھ باب گھر وینا تی آتے ویسن کہ ٹھیک ہے سید قصیدہ پورا کیتا ہی حدیث آ گئی. لیکن مہربانی کرے آ وہ جی تو گال شروع کیتی ہے قصیدہ مکائندہ پہ آئی تو آلی شان کو تو کہیں بننے لاکھ کے گیا ہوئے کیا ٹھکانے لاوے آ بھائی جان. بس آلی شان کو بننے پہلے ہیں اے اول بھی محمد ہن اے اوسط بھی اے اول بھی اے اوسط بھی اے آخر بھی تکل دے کل محمد ہن اے آخر بھی تکل دے کل محمد تو محمد تی محمد خاندان علی شان علی شان. کوئی پتہ نہیں کہڑے موڑ دے مک جانا. جی ہاں میں تے ادھی ادھی رات نو انہاں نوں رونا ہے. اے ذرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں. اے تہاڈی محبت مینوں بلاؤندے ہی ہے. بسم اللہ. دیکھو انہاں کیا علی بادشاہ سارے دے سارے علی کو دلدل ملا کسی کو کھوتی بھی نہ ملی. علی کو دستار ملی کسی کو ٹوپی بھی نہ ملی. علی کو ذوالفقار ملی کسی کو چھوٹی بھی نہ ملی. علی کا نور کی چادر ملی کسی کو دھوتی بھی نہ ملی. پھر پوچھتے ہو کیا فرق ہے ان چاروں میں مروان کے رشتہ داروں میں جو جھکتے رہے ہیں غاروں میں. نعرہ حیدری بابا عاشق علی آپ ککڑانا ڈوگراں دے وچوں کوئی ایسا ملائی نہیں ہویا جیسا میرے دے مولا حسین دی حالو جی. صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں, کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں, اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. انہوں تو ڈھیر چنگن. صدا سلامت رہو, آباد و شاد رہو. حکم دیتا ہی نے کربلا دے جرنیل دا قصہ پڑھو. چائیاں بان وچ لاشاں ڈھیر سید تے غریب نہیں صدوایا. ترائے واری آکھے سہائے غربت جنہ لاش عباس تے آیا. چاہ مشک تے علم عباس تا جس دم شاہ بھین کو آ دکھلایا. سن موت عباس دی پانی دا والبال نہیں کہنا چاہیا. ارادہ میں نہیں ہے یہ میں اپنی کچھی دے وچ ایسا مضمون پڑھ دے ہیں. دوترہ روایتاں سنوا کے اتنے میں ہکڑو وین کرے سا مولا عباس دے حوالے نال, کیونکہ ڈاہ محرم والے نہیں امام حسین دے نقصان سارے ڈھیر ہیں. لیکن سیدان دے خیمہ دے وچوں جڑے دو جوان ٹورے نا انہاں دا اج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہاں دے وچوں امام حسین دا وڈا نقصان مولا عباس ہے یا علی اکبر ہے. یہ کہیں تو فیصلہ نہیں ہو سکا. سین تاری مکان قبول فرماوے. انہاں تو بی بی پاک حاجیہ حسین دا بھی بڑا نقصان ایک عباس ایک جناب فدا. جی ہاں دو روایتاں ہیں مولا عباس دے حوالے نال. میری کوشش ہوئی ہے اس رنگ وچ مضمون پڑھا ونجے جو نال نال مومنین دی معلومات جی کچھ اضافہ تھی وے اور روایتی انداز تو ہٹ کے. وہ میں پہلے تو سنوا رہی نا کہ شاید درمیان وچ مضمون دے وچ جگہ نہ بنے. ہن مولا عباس دے حوالے نال جنہ بی بی دیاں قیداں چھٹیاں ہیں نا تے سین واپس ولی وطناں تے تے سیداں دے کول اترائے پھوڑیاں وچ دیاں ہیں. ایک پھوڑی مولا سجاد دے کول, ایک پھوڑی علی حسین دے کول تے تریجی پھوڑی وچ دی آئی دھوپ تے
پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ وہ ایک بی بی دا پیر بابا وعدہ ہائی نا کہ میں چھانتے کوئی نہ باس یہ جیڑی پھوڑی مولا سجاد کو وچ دے اتھا ایک آل محمد منن والا آیا کہ اس جناب سجاد کو آکھا مولا جی تریجہ نہیں ہے میں کو سوال کرنا چاہتا لیکن میں تورے ادب تو چوپاں مولا جی اجازت لے ہو تو میں پوچھ گی نا مولا فرمایا پوچھ گیا اس کہ مولا سوال میں رہے ہے ایسا سنا ہے کہ کربلا دے میدان جتنے جوان زین تو لتے ہیں کیا انہاں لاندھے ٹائم تورے باب حسین کو سڑ مارا ہے امام فرمایا سچ ہے انہاں سڑ مارا ہے اس کہ مولا تے اساں تے اے بھی سنا ہے کہ جڑے جوان ہی تورے بابے کو سڑا تورا بابا ہوندے سڑ تے پہنچا ہے تے کچھ دیر ہوندا سر جھولی چ رکھ کے تورا بابا بہے ویندا ہے امام فرمایا سچ ہے اس کہ مولا میرا سوال ہے ایسا سنا ہے کہ باقی جواناں دی لاشاں تے تورا بابا حسین زیادہ دیر بیٹھے تے تورے چاچے عباس کو تھوڑی دیر بیٹھے ہیں کیا اے بھی سچ ہے امام فرمایا سچ ہے اس کہ مولا اس دی وجہ کیا ہے کہ عباس کو مترئی ماں دا پتر سمجھا ہے جو غازی کو تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو میرے مولا فرمایا وجہ ہے نہیں وجہ میں دسے نا میرے امام فرمائے تے نا باقی جوان لاندے ہیں نا تو میرے بابے کو سلیندے ہیں تو میرا بابا حسین کچھ دیر انہاں کو باہے ویندا ہی میدان ہے میرے بابے دے علم چھائی جو خیمہ دے درد تے عباس دا پہرا ہے خیمہ دے دروازے تے غازی پہرا کھڑا رہندا ہے تے جڑا چاچے غازی تو زین چھٹی ہائی ود بابے کو فکر ہائی بھیڑی دے برکاں دے متا میں زیادہ دیر عباس کول بہاں تے فوجی اشکیا خیمہ رخ کرے وسدا راویں سین تری مکان قبول فرماوے اس واسطے میرا بابا حسین چاچے غازی کو زیادہ دیر باہے نہیں سکا اور ایک روایت میں تو کو ہور سنواواں جہاں دے وچ میں تو کو اے دساں بھئی جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ٹردے پئے ہیں 28 رجب کو انہوں کو جناب عباس تے مان کتنا ہے ایک کربلا دی جنگ میں تازہ مو گئی تے یمن دی وسطی ایک امبر کستوری دی تاجر آئی ایک کربلا دے نال جڑا مرکزی رستہ آئی جڑا شام ویندا آئی اس رستے دے نال سفر پئی کریندی آئی تقریباً 100 اٹھ تجارت دے نال آئی 70 یا 100 اٹھ امبر کستوری دا لڈا ہویا نوکر نال ڈھیر سارا وڈا سارا قافلہ آئی کتاب علی لکھا پہ جنا کربلا دے بننے تے پہنچی نا اتنا کو رکنا پائے گیا اس اپنے نوکروں کو آکھا بھئی خوشبو دے لڈے اٹھ سارے کو لی ہیں لیکن ہوا دے نال ہنا ٹبان دے وچوں جڑی خوشبو پئی آندی ہے نا یہ کوئی جہان تو وکری خوشبو ہے سارے کول تو کوئی نہیں تو سہی تھیں روک ونجو اس آکھا ایک دو نوکر میرے نال جلو میں کو لگدا ہی ہے اس جنگل دے وچ کو امبر کستوری دے وڈے تاجر دے ڈیرے لگے ہوئے تو اساں اون دے کول ون کے خوشبو خرید کر کے شام دی منڈی مہنگی دامن نال فروخت کر رہے سو باقی قافلہ سارا روک گیا نوکر روک گئے اس طرح 4 نوکر لائے تے نال لائے تے جویں کربلا دے اونچے ٹیبے تے آئی اس ٹیبے تے کھڑ کے منظر ڈٹھا گھبرا گئی ہے تے میدان وچ ہر پاس لاشاں پئیاں اتھاں ہی تے خوشبو پئی آندی اے جلدی نال بابا اتھوں ٹیبے تو لائے پئی ہن اس لاشاں دیکھنیاں شروع کیتیاں کہیں جوان دی لاش سدھی کیتی تو کو برچھی لگی ہوئی آئی تو سجان دے انہوں جو برچھی کہیں کو لگی آئی کہیں کو بابا جوان کو برچھی لگی ہوئی کہیں کو گورز لگا ہویا کہیں کو تیر لگے ہوئے کہیں کو تلوار دے زخم میں کو نہیں پتہ ہی مجمع سید کتنے بیٹھے میں پہلی بار تھا آیا میں سارے سیداں تو معافی مانگ کے روایت پوری کرنے لگا جڑا میدان دے وچ آ کے امام حسین دی لاش کو سیدھا کیتا نا کتاب والے لکھا 4000 نیزاں دے زخم حسین کو لگے ہوئے ہیں کتنے زخم ہیں علی اکبر دے بابے کو 4000 نیزاں تے برچیاں دے زخم بہرحال یہ ساریاں لاشیں لے دی رہی تے ٹر دی رہی آخر تے وان کے روک گئی جتا سیداں دے خیمے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہون تا خیمے جل گئے ہیں سڑی ہوئے لکڑی تے سڑی ہوئے چوباں پئی ہیں وہ تو خیمہ والی جہاں وان کے اس کو منظر ڈٹھا یہ والا واپس والا ہی اس اپنے نوکروں کو آکھا پہ میں کو میرے باقی سوالاں دا جواب مل گیا ہے یہ تو سمجھ آندی پئی اتھا کو جنگ تھی ہے ایک سوال دا جواب نہیں پیا ملدا اگر اتھا نزدیک کوئی وسطی ہے تو وسطی دے لوگوں کو سارے کے گھنو جواب او دے سے تو قبیلہ بنو اسد دے لوگوں کو صدا گیا اس یمن دی وسطی ہی کو سوال کیتا اس اکے تو میں کو سمجھ آندی پئی اتھا کوئی جنگ تھی ہے میدان دی حالت رسیندی ہے جواناں دی لاشاں رسیندی ہیں نالے اس اکے میں ڈٹھے پئی تھا جتنے جوان ستے پائیں نا ہر جوان کو کوئی نہ کوئی زخم لگا ہویا ہے جڑا ان دی موت دا سبب بنے اس بنو اسد دے لوگوں تو پوچھے میں تو اس واسطے سدے یہ جڑے سڑے ہوئے خیمے پہن انہاں خیمہ دے پچھلے پاسے میں 8 بچیاں دی لاشاں ڈٹھیاں جنہاں کو زخم لگا ہویا کوئی نہیں میں پوچھ سکتی ہوں انہاں دی موت دا سبب کیا ہے انہاں کے بی بی نہ بچوں کو مارا کہنا یہ بچے ترائے ریہاں دے تسے ہیں انہاں دے ہتھاں دے وچ خالی جام ہیں انتظار وچ کھڑے ہیں انہاں دا مشکی دریا دے کنارے تے پانی بھرن واسطے گیا ہے
تے جنا دریا دے ہوتے ہوکا ملا ہے نا جو عباس تو زین چھٹ گئی ہے غازی لہ گئی ہے انہاں دے جگر پھٹ گئے انہاں بچے دے روح پرواز کر گئے صرف جرنیل دا ہوکا سن کے اعلان سن کے جو عباس لہ گئی ہے میں قربان تھی ونجا میں اگو بھی کوشش کرینا ترے چار روایتاں میں پڑھنی ہیں اور روایتاں پڑھو پہلے جڑیاں مضمون ہے تسا گھٹ سنیاں ہوسن ڈا محرم والے دن جناب عباس دے میں اگر مصائب پڑھا تا باقی شہیدان دے میرے تو پہلے میرے بھائی بھی پڑھ دے پہن انہاں دے مصائب جڑے بے انداز ہیں جناب عباس دے کو وکھرے رنگ دے درد ہیں مثلاً کی میں بھائی ڈا محرم والے دن جتنے جوان خیمہ دے وچوں ٹورے موت دے پاسے انہاں دے وچوں اکثر امام حسین تو اجازت آپ نہیں منگی انہاں کو کہیں کو سفارش بنایا ہے میں ایک مثال نہیں دا بچے گل سمجھ سن جناب ہور دا پوتر ٹورن لگائی موت دے پاسے اجازت امام حسین تو جناب ہور گھنواری تھی ہے مولا میرے پوتر کو موت اجازت لے ہو تو کو یاد ہو سی جنا عالی حسین دی جوڑی ٹوری ہے حسین بادشاہ تو اجازت حسین آپ گھنواری تھی ہے حسین میرے پترہ کو موت اجازت لے اور محرم تو سن ذاکرہ کو سن رہے ہو سو کہ جنا شہزادہ امیر قاسم ٹر دے پہ ہیں امام حسین تو اجازت جناب امیر قاسم دی اماں گھنواری تھی ہے یعنی کہ دوجے لفظاں میں انجا کھاں کہ جڑا میدان دے پاسے ٹردہ پہ ان دی عمر تھوڑی ہے تے اس بادشاہ حسین دے سامنے جے کو سفارش بڑھائے ان دی عمر زیادہ ہے ہن میں تو کو مولا عباس دا کیڑا کیڑا دکھ سنواواں کتاب علی لکھے ڈاہ محرم والے نہیں جڑا سر جھکا کے حسین دے کول اجازت منگن آیا کھڑے 32 سالاں دا چاچا ہے جب کو اجازت گھنوا دی تھی 4 سالاں دی تھی ایویں ہے نا جناب عباس کو اجازت حسین معصومہ گھنوا دی تھی اور اے ڈاہ محرم والے دن جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھی گئے امام حسین دے جنرائل دا عہدہ تبدیل تھے آئی ڈاہی والے دن بڑی توجہ نال سنائے ڈاہ محرم تک جناب عباس دا عہدہ ہوئے سکہ حسینی حسین دا مشکی تے ڈاہی دے بعد تو سا کیا سڑینے سکہ معصومہ دا مشکی یعنی کہ ڈاہی والے دن جرنیل دا عہدہ تبدیل تھی گیا ہونا تو سب میرے کو یہ سنو بھائی عہدہ کیویں تبدیل تھے کہ اجازت تھے تے وقت اتھائی میں بیان کرنا جنہ بابے تو اجازت گھن کے سین گھن آئی نا چاچے کو وکھرے خیمے کہ چاچا آؤ میں تو کو مشک پواواں روایت جمیل کے مولا عباس جھکن مولا تے کو نگری دکھاوے کربلا وچ اج بھی ہو جہاں موجود ہے جتھے ڈامہیاں لڑیں کسی بچی چاچے کو مشک پوائی ہے چاچا جھکو میں تو کو مشک پواواں مولا عباس جھکن جی ہاں میں یہی پڑھنے لگا بابا بی بی آکھے چاچا اجیں تھوڑا قد بلاندے تھوڑا جا مزید جھکو اجی مولا عباس مزید جھکن سینا کہ چاچا حالی تھوڑا قد بلاندے تھوڑا جا مزید جھکو کتاب لکھے مولا عباس اتنا جھکن جو جرنیل دے ہاتھ ہیں حسین بادشاہ دی دھی دے قدم ہیں جگر تے ہاتھ رکھ کے روئے سنے جنا کربلا خیمے اے منظر بنے نا خیمہ دے پچھلے پاسے ایک بی بی دے رومن دی آواز ہے غازی جنا میں زخمی پاسے دے نال دے چولے سی دی رہی ہوں میں کو لگا یوں ہے کہ عباس میرا قرضہ کہاں نہ لہا سکسی لیکن اج ڈاہ محرم کو جڑے رنگ نال حسین دی دھی دے قدم پکڑنی میں بطول تیری مغرور ہو گئی ہوں کو سمجھ آئیے میں کیا پڑھ گیا بی بی آکھے کہ حسین فرمایا کہ وہ چولا والا قرضہ بھی لہ گیا تے میں بطول الٹا تیری مقروض تھی گئی اچھا بابا اے اجر تریتا تے اے دعا تک کی تھی جناب عباس تو ودی سین میرے تے کرو سوال حسین دی دھی کو دعا کی تھی یا کوئی نہ بی بی ڈٹھے نا کہ جناب عباس دے ہاتھ آگئے سین دے قدمہ تے روایتاں جمیل دے بی بی جلدی دے نالو تے چاچے دی کٹھے مٹی تے بہ گئی ہن حسین بادشاہ دی دھی کیا کی تے سب تو پہلے اپنے سر تو چھوٹی دی چادر لائی اس چادر دے نال بی بی جناب عباس دے ہتھاں تو کربلا دی ریت صفا کی تھی اور ریت صاف کرن دے بعد کئی دفعہ جناب عباس دے ہتھاں کو چومے وقت اکھی تے رکھے تے اس دے بعد آکھے چاچا جڑا محرم ہے میں ہور تو فردی کچھ نہ لیکن میرا اتنا وعدہ ہے کہ جڑے ہتھ اج تساں میرے قدماں تے لائیں نا چاہتا میرا وعدہ ہے میں شرط تک میں تمہارے ہاتھ علم دے اوتے لوا رسا اور جتھاں بھی مولا عباس دا علم دے دیو اور اوتے بابا پنجا دے دے تو سمجھ گئے کرو کہ ڈاہ محرم والے نے حسین دی دھی دی دعا دا اثر ہے جڑی دعا سین کی تھی کہ چاچا تمہارے ہاتھ میں شرط تک بلند رہا اور انشاءاللہ مولا عباس جڑا علم ہے بلند رہا باقی جڑیاں مولا عباس دی تیاری خیمہ دے وچوں تساں ذاکراں تو روز سن دیو او میں ساری چھوڑی وینا ایک روایت بئی پڑھدا جڑی منبر تے کم پڑھی گئی ہن مولا عباس ٹور پے تے جنا پہنچن فوج اشکیا دے سامنے اتھا میرے مولا خطبہ دیتا ہے فرمایا نے شامیوں میری گل غور نال سنو جنا ہور میرے سردار حسین دا راہ روکا آئی بس آخری روایت پہ پڑھنا اس ٹائم اندے نال 1000 سپاہی آئی
کیا سارے جنگ دے وچ مارے گئے یا کو زندہ کھڑے ہو؟ روایت وچ ملدا ہے شاہ جی 700 سپاہی ہاتھ کھڑا کیتا ہے، انہاں کے 300 جنگ وچ مارے گئے، اساں 700 زندہ کھڑے ہیں۔ میرے مولا فرمایا وا تساں اپنی فوج کو دساؤ جنہاں تساں میرے سردار حسین کو پہنچا ہوئے اس نے پیاس دی وجہ تو تمہاری حالت کیڑی ہے؟ ایک سپاہی آکھے میں گل سچی کرے ساں، اگر اس نے 20-25 منٹ حسین سا کو خیمے جو پانی دیا مشکاں چاہ کے نہ دیندا، اے اکثر سپاہی پیاس تو مر گئے ہوں نا۔ حسین دے آکھن دے پانی دیا مشکاں تساں چاہ دیتی ہیں۔ میرے مولا فرمائے تو کو پتہ ہے جو بارے پانی دیون واسطے خیمہ دے سفارش کیا کیتی ہے؟ ایک سپاہی آدھے میں سنے خیمہ دے حسین دی کچھ سالان دی تھی ہے، جائیں پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے بابا بھامیں جو دشمن ہیں تا پیاسے، اے میرے حصے دیا پانی علی مشکاں بابا انہاں کو چاہ دے ہو۔ آج اے تسین کل سب کچھ ضرورت پائے گئے تھے اسے پانی مانگن سے۔ میرے بادشاہ فرمایا آج جو بچی تسی ہے ان تو بھیرا کو ترے کھا گئی ہے، میں پانی بھرنا آیا۔ فوجش کیا جو ہی کو جواب ہے کہ پانی ایسا کوئی نہ بھرنے سے، وقت فرات دا قبضہ گھنن مولا باس واسطے نمی چلتا ہی کوئی نہیں، ہون تا جوانی ہے 11 سال دا سانہ جنگ سفینہ مولا باس دا جب لکھاں دے لشکر تو قبضہ کھس کے جناب عباس بابے دے تسے لشکر کو شراب کرایا ہے۔ میرے مولا دے ذہن چاہیے اتھا صحابی تسے نہیں تھا حسین دیا دھیاں تسے، میں بسم اللہ کرا میں پانی گھننا سے عزدارو جناب عباس چونکہ ہی کو نیزہ ملا ہے کنارہ صاف کی تس گھڑے کو پانی چلائے سے اتنی احتیاط نال مشک بھری اس روایت مل دے کہ جناب عباس دے ہاتھ بھی تر نہیں تھے، دریا دیا لہت ہوئے بی بی دی آواز آئی تری وفات و صدقے اور میرا ماشکی بسم اللہ کرا بسم اللہ میں رومامن دی خاطر کرا سخت روایت نہیں پڑھی بڑے ادب نال میں پڑھدا سا یہی ساری کچھی دی ذاکری ہے تری وفات و صدقے اور میرا ماشی بچڑا بس مشک بھری ہے ہاں ٹورن لگے تو ہی گل کیتی ہے نجف دے پاسے منہ کر کے بابا ہن میری کچھ مدد تساں کرے سو میں حسین دی دھی دے سامنے سرخرو ہو ونجا جو میں وعدہ کر کے ہم پانی آیا تھا میں خیمے آسا ورنہ میں خیمے نول سا انہوں جناب عباس ٹورن ان عمر ابن سعد فوجان دے وچ گھوڑا بھجائے اعلان کر کے ودا تھے مارو مارو جدہ لتھا تا جنگ مک ویسی کیڑی گل جیڑی تو نہیں جاندا جناب عباس گھوڑا ٹورا روایت وچ ملدا کہ ایجی تھا پہلی زیادت بنی ہوئی ایتھا جناب عباس دا گھوڑا پہنچائی ایک ظالم وار کیتا جناب عباس دا سجا بازو قلم ہویا یہ مشک دے تسمیہ نو کھبے بازو اچ پائے آکھس معصومہ دی وید وقت گھوڑا بجائے وال ایک ظالم وار کیتا جناب عباس دا روجہ بازو قلم ہوئے روایت وچ ملدا بھاویں جو بازو قلم ہو گئے وقت بھی تیر تے پتھر جلیندا ہے جناب عباس دا رخ خیام دے پاسے جو کہیں ذریعے پانی خیمہ تک پہنچ ونجے روایت وچ ملدا ہے کہ یہ جو تیر آیا ہے جڑا مشک دے چلا گئے جناب عباس دے دیرن بابا تے پانی لڑ گئی ہے عزتاروں میں تہی میں آدھا پانی نہیں لڑا عباس دی 32 سالوں دی محنت لڑی ہے گھوڑے دے پاس لے کے آدھے گھوڑا پروازہ بند کر دے میرا حسین دی دھی دے نال وعدہ ہائی پانی آیا میں خیمے آسا ورن میں خیمے کوئی نہ آسا ایک روایت پڑھنا اس دے بعد وین کری نا جگر تے ہاتھ رکھ کے سنے ایک راوی اپنی کتاب پہ لکھتا ہے کہ جنہ کربلا دے میدان وچ مولا عباس حسین چھٹی ہے نا تو شامی ہوا دے وچ خوشی تو تیر چلائیں ایک نو نہیں ہزاراں دی تعداد فضائی تیر چلیں وہ لکھتا ہے کہ انہاں تیران دے وچوں ایک تیر کربلا میری علی حسین دے خیمے چ لگے جی میں بی دے خیمے تیر لگے بطول دی تھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آکھے سما خیمے دے دروازے تے ونج پتہ کر لگدا ہی ہے میدان چ عباس لہ گئی ہے اما ونج پتہ کر لگدا ہی غازی لہ گئی ہے یہ تیر دا آنڈ حسین دے جو عباس حسین چھٹ گئی ہے ورنہ عباس دے جیدے کہیں دے جرات ہائی جو کوئی تیر میرے خیمہ والے پاس آیا ہویا اگر اجازت دے ہو تو ہونے تو کہ وین دے وچ دساں کہ کربلا دے میدان وچ حسین دا جرنیل جو لدھا ہے سیداں دے قیام دی حالت کیڑی ہے جائیں فوج دا کس جرنیل ونجے تے ہو وینیاں ختم لڑایا رومانا لیتے ہو لہ گیا ہے جائیں دے آسرے تے ٹوریاں وطن تو زہرہ جائیاں صدقے صدقے بسم اللہ جوانی مانے ازادار ہوتے ہو لہ گیا ہے جائیں دے آسرے تے ٹوریاں وطن تو زہرہ جائیاں سین ترہ پرسہ قبول فرمائے سیدزادہ اگلی گل سمجھائے ازادارو کر بید فرات دو صد مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں جنگ مک گئی ہائی
گئی وقت کیوں لٹے ایسا کو خیمے آن سپاہیاں صدقے صدقے اٹھیا بھائی جی سید وال پڑھدا جنگ مک گئی ہائی وہ جنگ مک گئی ہائی وہ وقت کیوں لٹے ایسا کو خیمے آن سپاہیاں آؤ بسم اللہ میرے بادشاہ عالم گھناؤ اگلا بند سمجھائے ازادارو ایرے حوصلے علی علی تھی بابا جائے ہر منزل تے بھیراما کو تسلیاں نہیں تھی لیکن کربلا ایک ایسی منزل آئی جتھے سینی گھبرا گئی وہ منزل کیڑی آئی جنام مل گیا ہوگا ہون لہ گیا ہے تے سینی دا قدار شناسے 55 سال پہلی واری تھی اس غربت دائے احساس صدقے صدقے بسم اللہ بابا 55 سال پہلی واری تھی اس غربت دائے احساس آبادہ میں صدقے تھی ماں ازادارو بیوار سوانو سین میری تیری تھے ہر مستور پاسے میں کوئی نہ سامن توڑے برکان دی میرا لہ گیا ویرہ ویرہ عباس عباس آپ تو کچھ درانگے چکنو عباس بابا میرے کرو سوال بچی گن گئی ہے یہ چاچے کو مشک ہوا کہ تو رہائی بابا پھوپیاں کو جھنڈا ڈیٹھیس خیمے دے در تے کھڑ کے بی بی بہن کی تے ایک باری خیمے آ ایک باری چاچا سارا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا سارا کوئی نہیں چاچا پانی نہیں ملدا تاندھو پانی نہیں ملدا لونے اسا منی ہے رب دی رضا اسا منی ہے رب چاچا جھنڈ شرام تو سورج نہ جھنڈ شرام چڑھیا او کھڑی ہے بادری دا او کھڑی ہے چاچا میں بنگڑا شامت نہیں میں بنگڑا گلنا میں کو نال سینے دیلا میں کو نال سینے دیلا میں کو نال سینے چوم دیر دی مسشا پیریا چوم دیر دی مسشا پیریا میں ڈاڑھا سونا غصدہ میں دی رونا کی ہمت مکا چھوڑی میں ڈاڑھا چھوڑی شاہ اٹھیا ویر گل چورا خالی مشکی حلب چاہ کے شاہ اٹھیا چورا خالی مشکی حلب ودا جھن گئے سید جھاجھا پگ سر تو حسین لاچو ودا جھن گئے سید جھاجھا